مسلم شریف کے اندر بھی روایت آئی ہے اور قرطبی تفسیر قرطبی کے اندر بھی ایک روایت آئی ہے کہ قیامت والے دن بھی انسان اللہ کے ساتھ جھگڑے گا. اللہ کے ساتھ انسان کے جھگڑنے کی صورت کیا ہوگی؟ اللہ اسے فرمائیں گے کہ میرے فرشتوں نے تیرے یہ والے اعمال لکھے ہیں، فلاں فلاں تو نے گناہ کیا ہے. صاف منکر ہو جائے گا، انکار کرے گا کہ میں ان فرشتوں کو جانتا ہی نہیں. پھر اللہ فرمائیں گے کہ یہ تیرا نامہ اعمال ہے، اسے پڑھ، ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. پھر اللہ سے جھگڑا کرے گا، کہے گا کہ یہ تو میرے اوپر سراسر ظلم ہے، میں اس نامہ اعمال کو بھی نہیں مانتا. پھر اللہ فرمائیں گے کہ یہ دیکھ، یہ لوح محفوظ ہے، تیرے پیدا ہونے سے پہلے کی یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کہے گا کہ میں اسے بھی نہیں مانتا، پھر انکار کر دے گا. پھر اس وقت اللہ اس کی زبان کے اوپر مہر لگا دیں گے. پھر اللہ فرمائیں گے کہ اب تمہارے اندر ہی سے تمہارے ہی آزاد تمہارے خلاف گواہی دیں گے. ہاتھ بولے گا کہ فلاں وقت کے اندر فلاں جگہ پر اس نے مجھ سے چوری کی، مجھ سے اس نے فلاں آدمی کے اوپر ظلم کروایا، فلاں کا حق کھلوایا. اسی طریقے سے بولیں گے فلاں جگہ پر چل کر گیا تھا، زنا کے لیے گیا تھا، چوری کے لیے گیا تھا، کسی کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا. چمڑی بولنا شروع کر دے گی. غرض یہ کہ جس عرض کو انسان کے اللہ حکم دے گے وہ بولنا شروع کر دے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ ابھی بولے نہیں، ہاتھ کیسے بولیں گے؟ جواب آسان ہے کہ زبان کی نظر جو ایک گوشت کا ٹکڑا آتی ہے، یہ کیسے بول سکتی ہے؟ جب اللہ نے زبان کو حکم دیا بولنے کا، زبان بول رہی ہے اللہ کے حکم سے، تو وہی اللہ جب ہاتھوں کو حکم دے گا تو ہاتھ بولنا شروع کر دے گا. آگے فرمایا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى. لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان تمام انبیاء کے اندر اکثریت جو ہوتی تھی، جو زیادہ لوگ ہوتے تھے، وہ کافر ہوتے تھے، مسلمان نہیں آتے. اس زمانے کے اندر بھی وہی حساب ہے، اکثریت جو ہے وہ کافروں کی ہے. مسلمان آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو یہ جو کافر ہیں یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ایمان ان کے نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا بیان ہے. فرمایا وما منع الناس، نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئے، اذ جاءهم الهدى، جب ہدایت ان کے پاس آ گئی، کتاب ان کے پاس آ گئی، رسول ان کے پاس آ گئے. ويستغفروا ربهم، اور نہیں روکا ان کو استغفار کرنے سے، رب سے معافی مانگنے سے، الا مگر ان اس بات میں تأتیہم سنت الاولین، کہ آئے ان کے پاس پہلے والوں کا طریقہ، اور یأتیہم العذاب، یا آئے ان کے پاس عذاب قبلا سامنے سامنے. پہلے لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ کوئی بھی رسول آتا، دعوت دیتا، اس سے کہتے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ آپ کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. تو آگے سے رسول سے کہتے کہ تم اللہ کا عذاب لے آؤ، ہم عذاب کے لیے تیار بیٹھے. یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی. ابو جہل نے کعبہ کا غلاف پکڑا اور کہنے لگا اللہم امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اے پروردگار تو ہمارے اوپر عذاب بھیج، آسمان سے پتھر برسا اگر یہ محمد حق کے اوپر ہے. فرمایا یہ پہلوں کا طریقہ ہے، پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی یہی والا معاملہ کیا ہے. وہ کہتے تھے کہ اللہ کے عذاب کو لے آؤ. فرمایا او یأتیہم العذاب قبلا، یہ ایک چیز ان کو یہ مانے ہے کہ ان کے آمنے سامنے عذاب آ جائے، فردن فردن ایک ایک آدمی. فرمایا ایک ہی چیز تھی، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بات ایسی نہیں کہ جو کافروں کو روک رہی وہ اللہ کے اوپر ایمان لانے سے. بس صرف کیا ہے؟ عذاب کو دیکھنے کی دیر ہے، اور خواہش بھی کرتے ہیں اگر ہے عذاب تو ہمارے اوپر آ جائے. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ استحصالی عذاب جو تھا، یعنی ایک ہی دفعہ عذاب آئے اور سارے لوگ ختم ہو جائیں، یہ امت محمدیہ پر نہیں آئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ امت محمدیہ کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھنا ہے. یہ امت رہے گی، یہ اگر امت ساری کی ساری ختم ہو جائے تو قیامت آ جائے گی. اللہ نے امت محمدیہ کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اس وجہ سے اللہ استحصالی عذاب نہیں بھیجتے کہ ایک دفعہ میں سب ختم ہو. ہاں فردن فردن عذاب آئے گا. کون سی صورتیں ہیں؟ زلزلے کی صورت ہوگی، اور بھی کئی ہزاروں صورتیں بنتی ہیں عذاب آنے کی، اور وہ آتی رہی ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ایسے عذابات آتے رہے، زلزلے بھی آتے رہے اور ہلاکتیں بھی ہوتی رہی، طاعون وغیرہ بیماریاں بھی پھیلتی رہی، ایک ایک بیماری سے لاکھوں لوگ مرتے بھی رہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایک زمانہ ایسا آئے گا آخری وقت کہ لوگ رات کو بالکل اپنی ٹھیک حالت میں سوئیں گے، انسانی شکل میں سوئیں گے، لیکن رات کو موسیقی سن رہے ہوں گے، گانے سن رہے ہوں گے اور بے حیائی والی چیزیں دیکھ رہے ہوں گے۔ جب وہ صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنازیر بنے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کی چہرے اللہ تبدیل فرما دیں گے، بندر اور خنزیر انہیں بنا دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس امت کے اندر بھی عذابات آئیں گے، لیکن تمام لوگ ایک دفعہ ختم نہیں ہوں گے۔ کبھی کسی بستی کے اوپر، کسی علاقے کے اوپر، کسی خاندان کے اوپر فردن فردن عذاب آئے گا۔ فرمایا عذاب آئے گا، صرف اور صرف یہ عذاب آنا ان کے لیے ایک چیز ہے جس کی وجہ سے یہ مان نہیں پا رہے۔